نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے سامنے۔ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ تہجد کی ایک دعا آپ کی ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ دکھ جو آپ کو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ میں تیری ہی محتاج ہوں، تجھی سے مدد مانگتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو ہی میری حاجت روائی کرے گا۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجد کی نمازوں میں مانگا گیا ہوگا۔ آپ کا تہجد پڑھنا آپ کے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنے رب کو کیسے منانا ہے، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ کیونکہ جب اللہ آپ کے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے منائیں، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کریں، بار بار اسے پکاریں، بار بار جھولی پھیلائیں تاکہ وہ کن فرما سکے اور آپ کی فرمائش پوری کر سکے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کریں اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کی حفاظت کرے گا۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے، محبت تو عبادت ہے اور عبادت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ کسی سے محبت کرو تو اسے پاکیزہ رکھو تاکہ خدا بھی دیکھ کے کن فیکن کہہ دے۔ آمین۔